ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی بات کیجئے. جی حکیم صاحب، میں رومانہ بات کر رہی ہوں. رومانہ نام ہے میرا، اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ شوہر کے روزگار کے بارے میں بات کرنی ہے. جی ہاں، ان کا تقریباً 4-5 سال ہو گئے. سعودی عرب میں تھے، بہت اچھی جاب تھی، وہاں پہ ختم ہو گئی. جی اس کے بعد سے پاکستان جب سے آئے نا بہت پریشان ہے. اتنی مطلب جاب لگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے مطلب 5 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. جی وہ سارے کام خراب ہوتے جا رہے ہیں. بچوں کی پڑھائی وغیرہ سب چیزیں جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا بک کے. جی تو 2-3 جگہ مطلب جو وہ دکھائے بھی تو کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مطلب جو بھی کام ہے نا بن نہیں رہا، سارے کام اٹک جاتے، ہر کام میں رکاوٹ ہے جی گھر کی. اور گھر میں ایک چوٹیوں کی اور اس کی مکڑیوں کی بہت زیادہ وہ ہے. مطلب چوٹیاں بہت ہوتی ہیں اور مکڑیاں بہت ہوتی ہیں. جی یہ 2 چیزیں. باقی کہ بچے کی پڑھائی کا مسئلہ، شادی سے متعلق مسئلے میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں. ابھی ان کی بیٹی کی شادی کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. مطلب جو بھی کام ہوتا ہے نا اتنی مشکل سے ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں. جی اور بیماریاں بھی گھر میں، ہر چیز مطلب ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جی ہو گیا. جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کو سکھ سکون چین عطا فرمائے گا، اور گھر میں جو مکڑیاں چیزیں یہ ختم ہوں گی، اور آپ کے گھر کے میاں کا کاروبار، ان کے مسائل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. جس گھر میں مکڑیاں ہوں، چوہے ہوں، ٹڈیاں ہوں، سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، جوئیں ہوں، مکوڑے ہوں، تکلیف دینے والی چیزیں ہوں، آپ ہر نماز کے بعد صرف 7 بار سورۃ معون ہلکی آواز میں، اونچی آواز میں، ہلکی آواز میں پڑھ لیجیے. صرف 7 بار. اول آخر درود پاک کے ساتھ. ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7. ہر نماز کے بعد 7 بار آپ سورۃ معون پڑھ لیجیے. صرف 7 بار. ان 7 بار سورۃ معون کو اتنا پڑھیں توجہ سے، اور پورے گھر میں تصور کے ساتھ دم کر دیجیے. آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں خود بخود روانہ ہو جائیں گی اور چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور آپ کے گھریلو مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں ایک عمل بتاتا ہوں. اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ. بہت بڑی عظیم ہستی ہے. یہ بات سند کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ریفرنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے شہید کیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کا خون قرآن پاک کی اس آیت پہ گرا. وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے، آل رسول کی بہت بڑی ایک نشانی اور بہت عظیم ہستی تھے. فرماتے ہیں کہ یہ آیت ساری قرآن کی آیت میں اس کا نام میں نے رکھا ہے آیت شہادت. امام موسیٰ فرماتے کاظم آیت شہادت. اور ان کے پاس جو کوئی دکھیارا آتا تھا، غم کا مارا آتا تھا، مشکلات میں اٹکا ہوا، الجھا ہوا، پھنسا ہوا، قرضوں میں، زندگی کی کوئی ناکامی میں آتا تھا، اس کو فرماتے تھے اپنے خادم کو اس کو آیت شہادت لکھ دے. انہوں نے اس آیت کا نام رکھا ہوا تھا آیت شہادت. آیت شہادت. اور اس کا عجب نام انہوں نے، میں حیران ہوں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت اور علمی تبحر اور کمالات اور تقویٰ تو پھر ان سے بڑھ کے کس کا ہو سکتا ہے، جن کے گھرانے سے ہمیں دین اور ہدایت کی روشنی ملی ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. فرماتے تھے اس آیت کا نام آیت شہادت ہے. تو میں آپ کو محترمہ یہ آیت شہادت بتا رہا ہوں. اس آیت شہادت کو یقین سے پڑھیے، بہت کمال چیز ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو میرے لیے کافی ہے آقا، تو میری کفایت کرے گا، تو مجھ پہ رحمت کرے گا، تو میرا کفیل ہے، تو میرا وکیل ہے، اور میری سب دلیل مولا تو ہی ہے.
اور تو سمیع بھی ہے اور تو عالم بھی ہے، میرے اندر کے بھی درد کو سنتا ہے اور میرے غموں کو تو ہی جانتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایسا مبارک لفظ ہے، ایسا مبارک لفظ ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، اتنا مبارک لفظ ہے، اتنی مبارک آیت ہے۔ اس کو ڈوب کے پڑھیں، اس کو یقین سے پڑھیں۔ اس کی سند قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا، شہادت کا خون اس پہ گرا، اور راوی کون ہے؟ آل رسول، اہل بیت کی ایک عظیم ہستی، شہنشاہ، شاہ سوار، انہوں نے اس کے مشاہدات بیان کی۔ خادم کو فرماتے تھے کہ آیت شہادت لکھ کے اس کو دے دے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، ان کی مشکلیں دور ہو جاتی، اور ان کی پریشانیاں اور ان کے غم ختم ہو جاتے تھے۔ تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں، تو آپ صرف اور صرف ایک کام کریں کہ آپ آیت شہادت کو پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور پورے یقین سے پڑھیں، اور پورے اعتماد سے پڑھیں۔ میں نے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتائیں اور نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو عرض کروں گا کہ آیت شہادت پہ تھوڑی سی محنت کر لیں اور تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور غیبی نظام، عافیت اور برکت کا نظام ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اور اللہ پاک سب کے مسئلے حل کرے۔ اور ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جتنے بھی وظائف، تسبیحات، ذکر، اعمال بتاتا ہوں، ان سب وظائف، تسبیحات اور اعمال کی آپ سب کو اجازت ہے۔ جتنے بھی دکھیارے ہیں، مسائل میں مارے، آپ خود بھی اجازت ہے اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں انشاءاللہ۔